السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں جو سوالات ہم سے کیے گئے ان کے جوابات کی طرف۔ علامہ صاحب، یہ جو خاتون نے کہا، میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ جس طرح اس پر گفتگو فرمائیں گے کہ یہ جو پسند کرتی تھی میں، اور اس کے بعد قسمیں کھائیں، قسمیں کھانے کے بعد وہ چلے گئے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، پھر جاتے جاتے کہہ گئے کہ میں اب تمہیں تمام قسموں سے آزاد کرتا ہوں۔ اب وہ یہ کہتی ہیں میں نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ ان کے سوا کسی کا تصور نہیں کروں گی، اب میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سب باتوں سے ہٹ کے سوالات تو ہیں، یہ سب صحیح کیا ان دونوں نے کیا؟ مسلمان ہونے کے بعد اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا یہ ہے اقرار لسانی، اور ایک چیز ہے تصدیق قلبی، کہ میں دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ تو دل سے تصدیق کا مطلب یہ کہ میں پوری طرح اس پر مطمئن بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، اور اس کا پابند بھی ہوں۔ ہمارے ہاں اقرار لسانی ہے، نام مسلمانوں والے ہیں، شاید کچھ حد تک لباس کچھ لوگوں کے، یا کچھ رسمیں۔ دل سے تصدیق عمل میں اب ہمارے ہاں برائے نام ہے۔ اسلام نے اگر کوئی قانون دیا ہے، کوئی اخلاق دیے ہیں، تو اس میں ہماری بہتری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں انسانی عقل خطا کر سکتی ہے، لیکن دین تو رب کا دیا ہوا ہے، اور نبی سے ملا ہے جہاں خطا کا تصور ہی نہیں۔ منع کیا گیا کہ ایک بھائی بھی اپنی بہن کے ساتھ تنہا ایک بند کمرے میں نہ رہے، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی گنجائش کہاں ہوگی؟ اور یہ جو لو میرج، یا اس کو کہا جائے کہ نہیں جی پورے حقوق ہونے چاہیے بات کرنے کے، ملنے کے، ہم آرتھوڈکس نہیں ہیں، ہم پرانے نہیں ہیں، ہم نئے دور کے ہیں، تو اس ایڈوانسمنٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ پھر ان کا یہ کہنا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی قریب نہیں آؤں گی، تو وہ قسم اٹھاتے وقت یہ خیال نہیں تھا کہ جس کلام پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اس کلام میں اس کی گنجائش ہے؟ اس کلام کو کبھی پڑھا بھی ہے، یا صرف اسی لیے رکھا ہے کہ قسمیں اٹھانی ہے؟ تو ان دونوں کا عمل شرعاً تو کوئی گنجائش نہیں۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کے دیکھنے کی، تو اس کو وہیں تک رکھا جائے۔ یہ ملاقاتیں، یا عرف عام میں ان کو جو بھی کہا جاتا ہو کہ نہیں جی ایک دوسرے کا مزاج سمجھ لیں، تو وہ سمجھتے تو کم ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں، سمجھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جی اب سمجھ لو کہ یہ ہوگا۔ تو اول ان دونوں کا یہ کرنا غلط۔ اگر دونوں میں سے یہ خاتون تو سن رہی ہیں، وہ لڑکا بھی سن رہا ہو، تو سب سے پہلے دونوں پر توبہ لازم، اور دونوں کو قسموں کا کفارہ دینا ہے، اور دونوں نے توبہ کرنی ہے۔ یہ توبہ کرنے کے بعد ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اس کفارہ ادا کر کے قسم کا یا تو 3 روزے رکھیں، ورنہ 10 مسکینوں کو کھانا کپڑے دیں، اور اس کے بعد یہ آزاد ہے، لیکن توبہ شرط ہے۔ ٹھیک۔ کمبائن فیملی سسٹم، وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں رہنا چاہتی، میں الگ رہنا چاہتی ہوں، مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ عورت الگ گھر لے کے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں اسلامی ریاست میں خاندان کی ایک اہمیت ہے، وہ اکائی ہے معاشرے کی، بنیاد ہے، اساس ہے۔ البتہ اس پرآشوب پرفتن دور میں اور معاشی بوجھ زیادہ بڑھ رہا ہے، اور طبیعتوں میں وہ گنجائش نہیں ہے، اور انہی اسباب کے تحت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ورنہ اجتماعی طور پر خاندان کے ساتھ رہنے میں بڑا فائدہ ہے۔ بجلی کا بل کم آتا ہے، ٹیکس کم آتا ہے، دیگر اخراجات کم ہوتے ہیں۔ اگر بندہ کہیں چلا جاتا تو گھر والوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کے سائے میں پل رہے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے اجتماعی طور پر خاندان کے ساتھ رہنے میں جو برکات و فوائد نقصانات سے کہیں زیادہ ہے، اور شریعت یہی چاہتی ہے ماں باپ کا سایہ بھی رہے، بیوی کی رفاقت بھی رہے۔ لیکن شریعت کا جہاں تک تعلق ہے، ایسی جو صورت اگر کبھی پیش آئے، بیوی کو شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر یہ مطالبہ کرنے کا حق تو شریعت نے دیا ہے کہ اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد وہ الگ گھر لے سکتے ہیں،
تو بیوی اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اس کو ایسا کرنا لیکن چاہیے. ویسے کوشش یہ کریں کہ کسی طرح اگر رہیں تو یہ افضل ہے. صحیح، یعنی یہ افضل تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، وہ تقویٰ فتویٰ. ٹھیک، میں بہت شکر گزار ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا، اور پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی آواز، آپ کا ہمیشہ یہ معیار رہا ہے کہ آپ حق کے لیے بولتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. اللہ آپ کو اس کی جزا دے اور پوری قوم کے پیغام جو یہ پہنچا ہے وہ احساس کرے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، خواہش یہی ہے کہ ہمارے ویزے آ جائیں تاکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو ایک نعت ایسی پیش کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ جی بس کہ تاکہ اس میں ذرا درد دل بھی ہے اور احوال دل بھی ہے، تو سب لوگ ایک مرتبہ محبت سے سب درود شریف پڑھ لیں.